میرے محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اپنی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی بیان تھا، ایک ہی بات تھی کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے۔ انہی میں تمام انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن کے لیے خلیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ دوست، کہ وہ اللہ رب العزت کے دوست ہیں، کہ واتخذوا ابراہیم خلیلا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے دوست ہیں۔ ایک اور لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ابو الانبیاء کے نام سے ہے، کیونکہ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دوسرے صاحبزادے تھے، ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی آئے ایک۔ تو آج کا موضوع میرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑا سا آپ کو واقفیت کرانی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی جب وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف جب لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی بلکہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھ کھولی تو آپ نے ایک ایسے باپ کے گھر میں جنم لیا جو خود بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے اور ان کو بازار میں بیچا کرتے تھے۔ ان کا کاروبار ہی یہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تھوڑے تو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا باپ جو ہے بتوں کو بناتا ہے، بیچتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ جاؤ یہ بت جو ہے بیچ کر آؤ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شروع سے ہی اللہ رب العزت نے ایک نور بھرا ہوا تھا اپنا، تو وہ غور کیا کرتے تھے کہ یہ بت جو ہے یہ تو خود بے جان ہے، اس کو تو خود تراشا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت رب تو وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کو کوئی بنا سکے، نہ اس کے کوئی نقصان پہنچا سکے، ازل سے ابد تک اور اس کے بعد بھی موجود رہے، رب تو وہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے غور کرتے رہتے تھے اور دیکھتے تھے، اپنے والد صاحب کو بھی نصیحت کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں واقعات آئے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں والے سارے کے سارے کسی بڑے پروگرام میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے رہ گئے گاؤں کے اندر ہی، کسی وجہ سے، کسی بہانے سے۔ جب وہ چلے گئے، سارے لوگ، گاؤں خالی ہو گیا، تو انہوں نے جو ان کا گرجا گھر تھا جہاں بت ہوتے تھے، وہاں پر جو ہے انہوں نے گئے اور بتوں کو توڑا، تمام بتوں کو توڑ دیا کلہاڑی کے ذریعے۔ اور اس کلہاڑی کو ایک بڑا جو ان کا بت، جس کو وہ سردار کہتے تھے، اس بت کے سر میں جا کر، اس کے گلے میں جا کر وہ کلہاڑی ڈال دی اور آ گئے اپنے گھر پہ۔ جب لوگ واپس آئے، جب اپنے عبادت خانے میں گئے، بت خانے میں گئے، دیکھا تو تمام کے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کس نے کیا؟ ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو مار دیا۔ ان بدبختوں کو، ان بیوقوفوں کو اتنا اندازہ نہیں کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بناتا ہے، جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کو بناتا ہے، یہ نہیں کہ لوگ اس کو بنا رہے ہوں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی اس کی مخالفت کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ وہ ایک ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ جو ہے ہمارے بتوں سے بہت زیادہ جو ہے پریشان رہتا ہے اور الٹی الٹی باتیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے جا کر اپنے بڑے بت سے پوچھو، کلاڑی اس کے گلے میں ہے، وہ بتائے گا تمہیں، تمہارا خدا ہے وہ سب سے بڑا۔ اب لوگ جو ہے خاموش، کیا کہیں، بت تو کچھ بول ہی نہیں سکتے، بے جان چیز ہیں۔ تو خود ہی کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک بے زبان چیز جو ہے بولے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ ایک بے زبان چیز جب کچھ بول نہیں سکتی، جب ہل نہیں سکتی، جب اٹھ نہیں سکتی، نہ اپنے کسی کام کی مکلف نہیں ہے، تو تم اس سے اپنے کام کیسے نکلوانے کے لیے اس سے دعائیں مانگتے ہو؟ اس کے سامنے کیسے جھکتے ہو؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے اس وقت کے بادشاہ جو تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس گئے، نمرود نام تھا اس کا، اور اس کو جو ہے جا کر کہا کہ اس طریقے سے ایک شخص ہے، اس طریقے سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں دوسرا۔ وہ کہتا ہے اچھا۔ لوگ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں آپس میں مل کے، اور پھر ایک آگ بھڑکاتے ہیں، ایک گہرا گڈھا کھودتے ہیں، اور پھر اس کے اندر اتنی بڑی آگ جلاتے ہیں کہ آسمانوں کا وہ آگ، اس کے شعلے جو ہے آسمانوں کو چھونے لگتے ہیں۔ فیصلہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے اس میں، لیکن ڈالے کیسے؟ کوئی اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا اس کی گرم اور تپش کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے جو ہے مشورہ کیا اور ایک جھولا بنایا کہ جھولا بنا کے بڑا سا اس کے اندر ان کو بٹھائیں گے اور ان کو ہم دھکا دیں گے اور آگ کے اندر۔ اسی طریقے سے جھولا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جھولے کے ذریعے آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اللہ رب العزت نے کہا قرآن مجید کے اندر ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے آگ کو کہا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، اور صرف ٹھنڈی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف ٹھنڈی کا لفظ استعمال ہو جاتا تو اتنی سخت ٹھنڈا ہو جاتی وہ آگ کہ اس سے بھی تکلیف ہوتی، کہ انسان جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے آگ، تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جب ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، جب ٹھنڈک زیادہ جسم کو لگتی ہے تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسی ٹھنڈی ہو جائے کہ وہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈی ہو، کہ ان کو دونوں صورتوں میں تکلیف نہ ہو اور ان کو اس کے اندر سکون اور راحت ملے۔ کیونکہ
آگ کی صفت ہے جلانا، آگ کی صفت ہے انسان کو تپش دینا، لیکن وہ محتاج ہے اللہ رب العزت کے حکم کے۔ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا اس وقت تک وہ آگ کسی کو جلا نہیں سکتی، اور جب میرے رب حکم کرے گا تو وہ آگ پھر کسی کو چھوڑے گا نہیں، کوئی اس آگ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا اور وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی جو سلامتی اور سکون والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر کچھ روایتوں کے مطابق 7 دن، کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن اس آگ کے اندر گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے سکون کے دن میں نے اس آگ کے اندر گزارے، زندگی کے اندر ایسے سکون کے دن میں نے نہیں گزارے۔ اللہ رب العزت نے ایسی ان کے اوپر وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو جب دیکھا ان کو اس آگ سے نکالا گیا، جب آگ نے ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا، ایک روواں بھی نہیں جلایا، تو نمرود کے سامنے حاضر ہوئے۔ نمرود نے جو ہے ان سے پوچھا، ان سے بحث مباحثہ کیا، غرور کے اندر تھا، تکبر کے اندر تھا، کہتا تھا کہ میں جو ہے خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہتے تھے کہ جو ہے نہیں، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت فرمائی تھی کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ تو خدا ہے، تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو موت دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کو چاہوں مار دوں، کسی کو چاہوں زندہ رکھوں۔ اس بیوقوف نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کے پاس 2 قیدی تھے ایسے، جو ایک بے گناہ تھا اور ایک گناہ گار تھا۔ اس نے گناہ گار کو، جس نے گناہ کیا تھا، جس نے جرم کیا تھا، اس کو آزاد کر دیا، اور جس نے جرم نہیں کیا تھا اس کو سزا دے دی۔ کہا کہ دیکھو میں بھی جس کو چاہوں مار سکتا ہوں، جس کو چاہے زندہ رکھ سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس نے یہ سوچا ہی نہیں، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ مارنے والا اور زندہ کرنے والے میں کیا فرق ہے، کہ زندہ تو وہ ہے، کرنے والا وہ رب ذات ہوتی ہے جو پانی کے اندر انسان کے نشو و نما کو بنائے، انسان کو پیدا کرے، انسان کو جو ہے ایک پانی کے اندر شکل دے۔ کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی ایسی نہیں بنی، کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں آئی جو پانی کے اندر کوئی چیز تخلیق کر سکے۔ اللہ رب العزت ایک ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ایک ناپاک پانی سے انسان کو بنانے پر قادر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتانا چاہا تھا کہ وہ رب تو وہ ہوتا ہے جو نئے طریقے سے ایک چیز کو بنائے، جو ایک نئی تخلیق کرے۔ لیکن وہ کیا سمجھا کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ رکھے۔ اس لیے اس نے جس نے جرم کیا تھا اس کو مار دیا، اور جس نے جرم نہیں کیا تھا اس کو جو ہے کیا نام ہے آزاد کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے اس کو کہا کہ اگر تو رب ہے تو رب تو جو ہے مشرق سے جو ہے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ کہ اس نے پہلے والی صورت کے اندر تو اس کے پاس ایک صورت تھی جس کو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اس طریقے سے میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک ایسی چیز اس کے سامنے رکھ دی کہ اس کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں بن سکتی، کہ نہ مغرب سے سورج کیسے نکالے گا، اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت تھوڑی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اس تمام دنیا کا نظام، کہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ تو نمرود جو ہے لاجواب ہو گیا اور بالکل خاموش ہو گیا، بالکل اس کو چپ لگ گئی کہ جو ہے یہ اس طریقے کا اس نے مجھ سے سوال کر دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات بہت عظیم ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر انسان پڑھے، قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات جو ہے درج ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کے اندر اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، تو اس کے اندر سے بہت سے نصیحتیں حاصل کر سکتا ہے انسان، اپنی زندگی کے اندر ان نصیحتوں کو لا سکتا ہے انسان۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ جب انہوں نے مخالفت کری اپنے والد کی تو ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ جوانی کی زندگی تھی، گھر سے نکال دیا، گھر بدر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے گھر سے نکل گئے اور چل پڑے
منزل کا پتہ نہیں تھا، چلتے جا رہے ہیں، جوانی کے دن ہیں، آپ کی زوجہ بھی جوان ہے، خود بھی جوان ہے، اور جو ہے کیا نام ہے منزل کا پتہ نہیں ہے، گھر سے بھی نکال دیا، ملک سے بھی بدر ہو گئے. تو یہ کس لیے؟ کوئی جرم نہیں تھا ان کا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف اور صرف کس کی مخالفت کری تھی؟ کس چیز کی مخالفت کری تھی؟ کہ وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بتوں کو پوجا کرتے تھے. انہوں نے ان بتوں کی مخالفت کری تھی اور ان کو منع کیا تھا کہ یہ بت جو ہے تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. تو ان کو اس کی سزا یہ دی کہ ان کے باپ نے ان کو ضلع گھر سے نکال دیا، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، اور وہ جو ہے ایک منزل کی طرف نکل پڑے. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اگر آپ اور میں ہم اگر دین کے اوپر چل رہے ہیں، اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے دین پہ چلنے کے لیے، تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ تکلیفیں آنی ہیں ہم پہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم سکون سے جو ہے دین کا کام کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر بے شمار تکلیفیں آئیں گی، لیکن ان تکلیفوں پہ صبر کرنا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہی اللہ رب العزت کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے. ان تکلیفوں کا برداشت کرنا ہی اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن ہمیں سرخرو کرے گا، ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا. آج ہم دنیا کے اندر دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں. ایک بندے کو کوئی شخص کام پہ رکھتا ہے، اس کو جو ہے کہتا ہے کہ روز کی بنیاد پہ 1000 روپے تمہیں دہاڑی دوں گا، یا مہینے کے جو ہے 25,000 30,000 روپے دوں گا، تم میرے پاس کام کرو. کام بتا دیتا ہے، بھائی مزدور ہے تو تمہیں یہ عمارت تمہیں بنانی ہے، تمہیں یہ بلاک ہیں یہ اوپر چڑھانے ہیں، یہ بجری ہے تمہیں یہ چڑھانی ہے اوپر، جو بھی غرض کام ہے وہ بتا دیا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ وہ بتا کے چلا گیا کام. اب وہ شخص بیٹھ جاتا ہے، بولتا ہے یار مجھے بتا دیا، چلو یہ کہ میں کام نہیں بھی کرتا تو 1000 روپے تو ملنے ہی ہیں مجھے دن کے. اب کیا ہوتا ہے، جس شخص نے اس کو بندے کو اپنے پاس لیا تھا کام کے لیے، شام میں آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بلاک بھی ایسے پڑے ہوئے ہیں، بجری بھی ایسی رکھی ہوئی ہے، اور جو کام دیا تھا وہ ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ مزے سے بیٹھا ہوا ہے چھاؤں کے اندر. وہ آگے کیا کہے گا کہ شاباشی دے گا اس کو کہ تم نے جو ہے کام نہیں کرا، چلو تم 1000 روپے مجھ سے تمہاری جو دیہاڑی ہے وہ لے لو. وہ آ کے اس کے اوپر گرم ہو جائے گا، وہ اس کو غصہ کرے گا، کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے دیا تھا، 1000 روپے تمہیں دے رہا ہوں، 1500 روپے دیہاڑی دے رہا ہوں میں روز کی، تم نے یہ کام نہیں کیا، میں تمہیں اب پیسے نہیں دوں گا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا کے جب یہ نظام ہے تو آخرت کا نظام کیا بدل جائے گا؟ کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے کہ اپنی پیروی کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنے اوپر اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو دل سے ماننے کے لیے، اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کے لیے. جب جو حکم آ جائے اس پہ عمل کرنا ہے. نماز کا حکم آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، اس پہ عمل کرنا ہے. زکوٰۃ پہ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دینی ہے. حج فرض ہو گیا، حج کرنا ہے. قربانی فرض ہو گئی، قربانی کرنی ہے. غرض یہ کہ جو حکم جس وقت میں آ گیا اللہ رب العزت کا، بس آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر جانا ہے. یہ نہیں دیکھنا اس کے اندر ہمارا فائدہ کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا. اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے. اس وقت فجر کا ٹائم آ گیا، فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. ظہر کا ٹائم آ گیا، ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. عصر کا ٹائم آ گیا، عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. مغرب عشاء کا ٹائم آ گیا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا فائدہ کیا ہے اس میں، ہمارا نقصان کیا ہے اس میں. اللہ رب العزت کا حکم ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کر دیا، جس کے قبضے قدرت میں ہمارے ہر سانس، ہر چیز ہماری اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے. ہمارے جو ہے جسم کے ایک انگلی کا حصہ بھی اگر ہم ہلانا چاہیں تو نہ ہلا سکیں جب تک اس رب کا حکم نہ آ جائے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اتنی زیادہ نعمتیں اس رب نے ہمیں عطا فرمائی، تو یہ کہاں کہ انصاف ہوگا کہ ہم اس کا حکم نہ مانیں جب حکم آ جائے. دنیا کے اندر جب ایک شخص کام نہ کر رات میں دیہاڑی نہیں حاصل کر سکتا،
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، زندگی گزار کر جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اس دنیا سے جب چلا جائے گا تو آخرت کے اندر بھی وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے بس ایسے ہی جنت مل جائے گی، جنت نہیں ملے گی اس کو، پھر اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ وہ غفلت کے اندر زندگی گزار دی اس نے، اس مزدور کی طرح بیٹھا رہا کہ میں کام نہیں کروں گا تو رات میں مجھے دہاڑی مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، کام نہیں کرو گے تو دہاڑی بھی نہیں ملے گی۔ دنیا کے اندر اگر اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانا، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا گزارنے کے لیے آپ کو زندگی دی اس طریقے سے نہیں گزارا تو آخرت میں بھی کوئی آپ خواہش نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے جنت دے دے۔ اللہ رب العزت جنت نہیں دیں گے، بلکہ بولیں گے میں نے اتنی بڑی تمہیں زندگی دی، تمہیں 60 70 80 سال تمہیں زندگی دی، جوانی کے دن دیے، تم نے ان دنوں کو کہاں لگایا، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، نماز کے وقتوں میں نماز ادا کی جائے، کام کے وقت میں کام کیا جائے، اور جہاں آپ کے کام لگے ایمانداری کے ساتھ پورا کام کیا جائے۔ کئی کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار پورے ایمانداری کے ساتھ کیا جائے، دوغلا پن نہ کیا جائے، اس کے اندر دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ کاروبار بھی آپ کی جو ہے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ کام بھی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کو جو ہے ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ دوغلا پن شروع کر دیا، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہی چیز آپ کے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ کر لیا، تو وہ آپ کے لیے قیامت کے دن اس زمین کا ایک بالش ٹکڑا بھی اگر آپ نے کسی کا ناحق غصب کیا، ناحق اس سے لے لیا، چھین لیا، تو وہ 7 زمینوں کا توغ آپ کے گردن میں لٹکایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکلیفیں گزاری، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لائے۔ جس وقت جو حکم آیا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کیا۔ جب حکم آیا کہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو دور ایک جگہ بستی کے اندر خالے صحرا کے اندر چھوڑ آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ جب حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اس پورے تفصیلی واقعے کو انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ بس اس جمعے کے جو میں نے موضوع بیان کیا کہ اللہ رب العزت کو واحد ماننا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو دین کا کام کر رہا ہے، خود دین پہ عمل کر رہا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت کے اوپر اس طرف سے آزمائشیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا ہی انسان کے درجات بلند کے لیے وہی کافی ہوگا، اور اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر وہی چند گزارشات جو ہر جمعے میں آپ سے کرتا ہوں کہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن سے جنہوں نے ابھی تک یہ عمل شروع نہیں کیا، کوشش کر کے اس عمل کو شروع کر دیں۔ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو حضرات جو ہے قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کے اوپر قربانی فرض ہے، وہ قربانی کے مسائل جو ہے کسی معتبر عالم سے قربانی کے مسائل کے بارے میں معلوم کریں، اور حصوں کے جو حصے ڈالتے ہیں لوگ آپس میں، اس کے ضروری مسائل جو ہے وہ اپنے کسی قریبی عالم سے کسی سے معلوم کریں، اور ذبح کرنے کے جو طریقہ ہے اس کے بارے میں لوگ کسی عالم سے معلوم کریں۔ عام لوگوں سے معلوم کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا اور وہ غلط گائیڈ کر دیتے ہیں، لوگوں کو غلط بتا دیتے ہیں۔ تو کسی معتبر عالم سے مسئلہ پوچھیں، کسی
اچھے عالم سے مشورہ کریں اس بارے کے اندر، اور جو ہے اپنے قربانی کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔